إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ وہ مال تمہارے درمیان باہمی رضامندی سے تجارت کی شکل میں ہوں، اور اپنی جانوں کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، سننے والی قابل سعادت احترام ماؤں اور بہنوں، تقریباً ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ میں سیدھے راستے پہ لگ جاؤں۔ نیک بھی چاہتا ہے کہ جنت کے راستے پہ چلوں، اور برا شخص بھی چاہتا ہے کہ میں بھی سیدھا ہو جاؤں۔ خواہش تو سب رکھتے ہیں، لیکن کچھ درمیان میں رکاوٹیں ہیں جو ہٹانے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے کچھ کام ضروری ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے رزق حلال۔ اگر ہمارے پیٹ میں معدے میں حرام جائے گا تو ہمارے سینے میں کبھی بھی ایمان کا نور اور روشنی پیدا نہیں ہو سکتی، بہت مشکل ہے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جس کے مقدر میں جتنا لکھا ہوا ہے اسے مل کر رہے گا، جب تلک آخری لقمہ کھا نہیں لے گا دنیا سے کبھی جائے گا نہیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جو لکھا ہے وہ ملنا ہے، طلب، جستجو، تلاش
اس کے دو طریقے ہیں، ایک حلال اور ایک حرام، اور ہمیں حلال کو اختیار کرنے کا حکم ہے اور حرام سے بچنے کا حکم ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہر حرام کمانے والا کروڑ پتی نہیں ہوتا اور ہر حلال کمانے والا کنگال نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے لوگ آپ کو معاشرے میں نظر آ جائیں گے کہ جو دن رات حرام کو کمانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، حاصل کرنے کے لیے، لیکن 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی۔ اور ایسے لوگ بھی بے شمار آپ کو معاشرے میں ملیں گے کہ جن کی روزی روٹی میں 1 درم 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں ہوتا، لیکن کروڑ پتی ہوتے ہیں۔ جستجو ہمارے ذمے ہے، ہمارے مقدر میں جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، اور ہمیں حکم ہے کہ حلال طریقے سے رزق کمانا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، جس رزق کی خاطر آج بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، کتنے وہ کیس ہیں کہ ایک مرلہ جگہ یا ایک وٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، ایک منڈیر کا قتل ہو جاتے ہیں، 5 4 قتل ہوئے ہیں تھوڑی سی زمین کے اوپر، اور پلاٹوں کے اوپر لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ جس مال کو کمانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے آج قتل و غارت ہو رہی ہے، چوری چکاری، ڈاکہ ڈکیتی، غصب، ظلم اور ستم ہو رہا ہے، یہ وہ وقت آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقی الارض افلاز کابدھا، کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا مثل الاستوانتی من الاستوانی من الذهب والفضہ، کہ یہ زمین سونے کے ستون، چاندی کے ستون اپنے پیٹ سے نکال کر اپنی پشت کے اوپر رکھ دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ الصادق المصدوق ہیں، سچ بولنے والے، اور آپ سے سچ بولا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بڑے بڑے ستونوں کی طرح سونا اور چاندی زمین اپنے پیٹ سے نکال کر اپنی سطح کے اوپر رکھ دے گی۔ چور دیکھے گا کل قیامت کا دن ہوگا، ایک وقت تک تو لوگ اس مال کے پیچھے ہیں، قیامت کے قرب قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرات پہاڑ جو ہے وہ سونے کے ایک پہاڑ سے پیچھے ہٹ جائے گا، یعنی فرات پہاڑ سے، فرات دریا سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ وہاں جمع ہوں گے، اور اس کے حصول کے لیے 99 لوگ قتل ہوں گے اور ایک بندہ بچے گا۔ ایک طرف مال کی تڑپ یہاں تک رہے گی، لیکن جب قیامت کا دن قائم ہوگا، زمین اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین میں زلزلہ بپا ہوگا، اپنے خزانے نکال کر اپنی سطح کے اوپر زمین اور سونے اور چاندی کی شکل میں رکھ دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجیء السارق، چور آئے گا اور کہے گا، افی مثل ھذا قطعت یدی، کیا اس سونے چاندی کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا؟ فرمایا قاتل آئے گا اور کہے گا، کیا اس خزانوں سونے چاندی کی وجہ سے میں نے بندے کی جان لے لی تھی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے رشتہ داری کو توڑنے والا کہے گا کہ کیا میں نے اس سونے چاندی کی خاطر رشتہ داروں سے ناتا توڑ لیا تھا؟ فرمایا فَيَدَعُونَهُ وَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا، سونے چاندی کے وہ پہاڑ اور ستون لوگ چھوڑ کر جا رہے ہوں گے، کوئی سونے چاندی کی طرف دیکھ نہیں رہا ہوگا، اور اس سے ایک ذرہ بھی سونا لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ وہ وقت بھی آنا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے مراحل بڑے سخت ہیں۔ تو محترم بزرگوں بھائیوں، ہماری جو ذمہ داری ہے رزق کے متعلق، کہ رزق حلال جگہ سے کمائیں
اور حلال جگہ پہ خرچ کریں، اور کل قیامت کے دن آدم کا کوئی بیٹا اپنے قدم اٹھا کر آگے نہیں رکھ سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے لے گا۔ اور میں سے ایک سوال یہ ہے کہ تو نے رزق کہاں سے کمایا تھا، حلال حرام کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تو نے اپنا رزق خرچ کہاں کیا تھا، جائز جگہ پہ یا ناجائز جگہ پہ۔ تو محترم بھائیوں، خرید و فروخت کے احکام اور مسائل، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مذہب دیا اسلام، یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور کوئی بھی انسان وہ اپنی تمام ضروریات پیدا نہیں کر سکتا۔ ایک ذمہ دار غلہ اور ناج اگاتا ہے، لوگ اس کے محتاج ہیں، لیکن لباس خریدنے کے لیے یہ دوسروں کا محتاج ہے۔ گویا کہ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ خریداری کرنا ہی پڑتی ہے، اور کوئی لوگ تو تجارت کو بطور پیشہ اپناتے ہیں، ان کے لیے جو قواعد اور شروط شریعت نے مقرر کی ہیں۔ 2 لوگ آپس میں جب خرید و فروخت کرتے ہیں تو ان کے اندر کون سی شرائط ہیں، شرط کسے کہتے ہیں؟ اگر شرط نہ ہو تو مشروط نہیں ہے۔ نماز کے لیے شرطیں کیا ہیں؟ باوضو ہونا، جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، باوضو ہو، جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہو، کعبہ کی طرف رخ ہو، اور اس طرح ستر عورہ، انسان کا سطر ڈھکا ہوا ہو، وغیرہ نماز کی شرطیں ہیں۔ بغیر وضو اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور بعض دفعہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے لیتا ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا اور شرماتے ہوئے وہ مسجد سے نکلا نہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بایاں ہاتھ ناک میں رکھ کر، جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے نماز کے دوران، تو بایاں ہاتھ ناک پہ رکھ کے مسجد سے نکل جائے اور وضو کر کے آئے، دوبارہ نئے سرے سے اپنی نماز شروع کرے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص بے وضو نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہاں، ایک وہ شخص ہے جو بیمار ہے، سلسل البول کا مسئلہ ہے یا سلسل الحدث کا مسئلہ ہے کہ پیشاب کے قطرے بار بار نکلتے ہیں، اور اگر بار بار وضو کرے تو بہت مشقت ہے، یا سلسل الحدث ہے، بار بار ہوا کا خروج ہے، بیمار ہو چکا ہے، طبیعت ساتھ دینا بند کر چکی ہے، ایسے شخص کے لیے تو گنجائش ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی شخص بے وضو اگر نماز پڑھتا ہے تو سلسلہ صحیحہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص قبر میں گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اسے 100 کوڑا مارا جائے، وہ اللہ سے دعائیں درخواستیں کرتا رہا، اخیر 1 کوڑا رہ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو 1 کوڑا مارا گیا، فرمایا مولیت قبرہ نارا، اللہ کے نبی نے فرمایا 1 کوڑے کی وجہ سے اس شخص کی قبر مکمل آگ سے بھر گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو اس شخص نے دریافت کیا مجھے 1 کوڑا کیوں مارا گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بتایا گیا کہ صلیت صلاۃ واحدۃ بغیر طہور، تو نے 1 نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی، اور ومررت علی مظلوم، دوسرا گناہ تیرا یہ ہے کہ ایک مظلوم کے پاس سے گزرا تھا، تو نے اس مظلوم کی مدد نہیں کی تھی۔ تو مظلوموں کی مدد کرنا یہ مسلمان پر حق ہے، اور جو اس پر قادر ہو تو اس پر فرض اور واجب ہو جاتی ہے، اور یہ فرض کفایہ ہے۔ جس طرح ہمارے کشمیری بھائی جو ہیں وہ مظلوم ہیں، آج 5 فروری کا دن ہے، محترم بھائیوں، ہم اور نہیں کر سکتے تو ہم اپنے خاص اوقات میں ان اپنے بھائیوں کے لیے کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں۔ اور حکومتوں کو چاہیے کہ عالمی سطح پر یہ مسئلہ اٹھائیں، اور بلکہ اس کا جو قرآن و سنت نے حل بتایا ہے وہ حل ہی دیا جائے، نہ اپنوں کے دگے میں رہیں اور نہ پرایوں کا ظلم و ستم سہیں۔ لہذا تمام امت مسلمہ کو بھی چاہیے کہ اس مسئلے پہ نوٹس لے، اور جو قرآن و سنت حل بتاتا ہے اس حل کو بروئے کار لایا جائے، اور لوگوں کو ماذ وعدہ کے اوپر ٹرخایا نہ جائے۔ تو محترم بزرگوں بھائیوں، میں ذکر کر رہا تھا کیونکہ میرے مضامین جو ہیں
وہ خرید و فروخت حلال حرام کے متعلق چل رہے ہیں۔ تو اسی مسائل کو آگے بڑھاتے ہوئے خرید و فروخت کے اندر 7 شرطیں ہیں، اگر 7 شرطوں میں سے ایک شرط بھی گم ہو جائے تو ہماری روزی روٹی حرام ہو جائے گی۔ ان 7 شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، فرمایا آپس میں ایک دوسرے کا مال ظلم اور ستم کے ساتھ نہ کھاؤ، ہاں باہمی رضامندی کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کی خرید و فروخت جب ہو اور اس میں باہمی رضامندی ہو۔ تو مسائل اچھی طرح سمجھیں۔ سب سے پہلی شرط خرید اور فروخت کی وہ یہ ہے کہ بیچنے والا بھی راضی ہو اور خریدنے والا بھی راضی ہو۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی راضی نہیں اور خرید و فروخت کر لی گن پوائنٹ پر یا عدالت میں کیس کر کے، زبردستی کیس کر کے اس کو خرید و فروخت کا پابند بنایا اور وہ حقیقت میں راضی نہیں ہے، تو یہ خریدنے والا حرام چیز حاصل کر رہا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم تختصمون الی، اے میرے صحابہ تم میرے پاس مقدمے لے کر آتے ہو، وَلَعَلَّ أَن يَكُونَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ، اور ہو سکتا ہے کوئی ایک بڑا اپنی زبان کو بہت تیز چلانے والا ہو اور اپنی دلیل کے نشیب و فراز کو پہچاننے والا ہو، وہ عدالت میں مقدمہ بڑا زبردست لڑے اور مجھے سمجھنا ہے سچا کون ہے، میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، اور وہ زمین کا ٹکڑا یا کوئی چیز لے کر گھر جا رہا ہو اور سمجھے اللہ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، فرمایا انما قطعتہ قطعۃ من النار، میں نے اس کو جہنم کا ٹکڑا کاٹ کے دیا ہے۔ یعنی اگر عدالت محمد الرسول اللہ کی ہو اور کوئی مدعی یا مدعا علیہ جو ہے وہ غلط اپنے حق میں مدعی فیصلہ کروا لے، غلط جھوٹے گواہ بگتا کے، کیونکہ عدالت علم غیب نہیں رکھتی، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں بھی غلط فیصلہ کر دوں گواہوں کی گواہی پر کہ یہی لوگ حق ہیں لیکن حقیقت میں وہ غلط ہوں، تو وہ یہ نہ سمجھے محمد الرسول اللہ نے میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے، بلکہ سمجھے کہ میں جہنم کا ٹکڑا لے کر کے جا رہا ہوں۔ لہذا وہ تمام لوگ توجہ فرمائیں جو عدالتوں میں کوئی چیز حاصل کرتے ہیں اور غلط مقدمے کے ذریعے کرتے ہیں، رشوت دے کر یا غلط گواہ بگتوا کر یا کسی غلط طریقے سے، انہیں خود پتہ ہے کہ یہ چیز ہماری نہیں، اور وہ اگر راضی ہو جائیں کہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے تو یہ چیز ان کے لیے حلال نہیں ہے، پھر بھی حرام رہے گی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں محمد بھی اگر فیصلہ کر دوں گواہوں کی گواہی پر حقیقت کے خلاف ہو تو وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ ہاں ایک بات مستثنا ہے کہ اگر کوئی ظالم ہو اور وہ کسی کو اس نے کروڑ 10 لاکھ دینا ہے اور وہ کسی ذریعے سے دباؤ کے ذریعے اس کی زمین اپنے نام لگوا لے، تو چونکہ وہ ظالم نہیں ہے، وہ تو مظلوم ہے، اپنا حق نکال رہا ہے، اس میں اگر ظالم راضی نہ بھی ہو پھر بھی بیع ہو جائے گی۔ کیوں کہ اس نے 10 لاکھ لینا تھا، اب اس کے ہاتھ چڑھا ہے تو اس نے 10 لاکھ کی اس کی زمین اپنے نام لگوا لی ہے، زیادہ نہیں، اگر وہ زیادہ کرے گا تو پھر یہ ظالم ہو جائے گا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ بائع اور مشتری، بائع بیچنے والا، مشتری چیز خریدنے والا، دونوں اس خرید و فروخت پر راضی ہوں اور دل سے راضی ہوں، تو تب یہ خرید و فروخت حلال ہے، وگرنہ حرام۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ بائع اور مشتری، بیچنے والا اور خریدنے والا، دونوں جائز التصرف ہوں، ان کا خریدنا اور بیچنا شریعت انہیں اجازت دیتی ہو، اور اگر وہ ایسا شخص ہے کہ شریعت اس کو بیچنے کی اجازت نہیں دیتی یا اس کو خریدنے کی اجازت نہیں دیتی تو اس کی خرید و فروخت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ وہ کون شخص ہے جو خرید و فروخت کا اہل ہے؟ تو وہ نوجوان مرد یا عورت جو بالغ ہو، عاقل ہو اور مال کے نفع نقصان کو سمجھتا ہو۔ پاگل خرید و فروخت کرے گا، عدالت اس کی خرید و فروخت کو روک سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے۔ اس طرح چھوٹے بچے سے اگر کوئی چیز خرید لیتا ہے، پاگل سے کوئی چیز خرید لیتا ہے، اور مجنون
پاگل ماہتو، ان سے اگر کوئی چیز خرید لیتا ہے تو وہ چیز جو ہے وہ خرید و فروخت کل عدم ہے، وہ اس پاگل یا چھوٹے بچے کے ولی پر موقوف ہوگی۔ اگر وہ اجازت دے تو ٹھیک ہے، وگرنہ وہ خرید و فروخت ختم کر دی جائے۔ تو دوسری شرط، بائع اور مشتری، بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں جائز التصرف ہوں، یعنی عاقل بالغ ہوں، مکلف ہوں، رشید ہوں۔ رشید کا معنی ہے کہ مال کو بیچنا خریدنا اس کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیموں کو مال ان کے سپرد نہ کرو جب تک بالغ نہ ہو جائیں اور جب تک وہ رشید نہ ہو جائیں، مال کو صحیح استعمال کرنے پر قادر نہ ہو جائیں۔ اور تیسرے نمبر پر خرید و فروخت کی جو شرط ہے، جو چیز آپس میں بیچی جا رہی ہے یا خریدی جا رہی ہے، اس کے اوپر یہ جو میں 7 شرطیں ذکر کروں گا، پوری خرید و فروخت کی عمارت ان 7 شرطوں کے اوپر کھڑی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو چیز بیچی جا رہی ہے، خریدی جا رہی ہے، وہ ایسی ہونی چاہیے کہ اسے نفع اٹھانا جائز ہو۔ بیچی جانے والی چیز سے نفع اٹھانا جائز ہو۔ اگر اسے نفع اٹھانا جائز نہیں، یا اس میں کوئی نفع ہی نہیں، یا اضطراری صورت میں نفع اٹھانا جائز ہے، تو اس کو خریدنا بھی منع ہے، اس کو بیچنا بھی منع ہے۔ مثال کے طور پر کتا حرام ہے، سوائے شکاری کتے کے۔ کتے سب حرام ہیں، لیکن خرید و فروخت میں علماء شکاری کتا، اس کی خرید و فروخت کی اجازت آئی ہے کہ اس کو شکار کے لیے اگر کوئی خریدتا ہے یا بیچتا ہے تو اس کی اجازت ملتی ہے، اور اس میں بھی اختلافی مسئلہ ہے۔ بہرحال کتے کو بیچنا عام طور پر حرام ہے، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، لڑائی والے کتے پالتے ہیں اور پھر انہیں بہت مہنگا بیچتے ہیں۔ 2 مسئلے ہیں، لڑائی کے لیے کتا یا کوئی بھی جانوروں کی آپس میں لڑائی کروانا یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان التحریش بین البہائم، جانوروں کے درمیان لڑائی کروانے سے رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ وہ کوئی بھی 2 جانور ہوں، 2 سانڈ ہوں، 2 کتے ہوں، یا اسی طرح 2 مرغے ہوں، ان کی آپس میں لڑائی کروانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے منع فرمایا ہے۔ پھر اس لڑائی کے اوپر شرط لگانا یہ جوا ہے، اور جوا بہت بڑا حرام ہے۔ اور پھر یہ چیزیں، یہ کتا اس شخص کو بیچنا، کتا بیچنا بھی حرام، اور پھر اس شخص کو بیچنا جو آگے لڑائی کروائے گا، یہ ڈبل حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور اس شخص کو بیچنا حرام قرار دیا جو انگوروں سے شراب بنائے گا۔ اگر پتہ ہے کہ یہ فلاں چیز کو آگے غلط استعمال کرتا ہے، کھجوروں سے اس نے شراب ہی بنانی ہے یا انگوروں سے شراب ہی بنانی ہے، تو سد الذرائع کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو انگور بیچنا منع کی ہے۔ اور جو جانور کو لڑائے گا، اگر وہ جانور حلال بھی ہے تو اس شخص کو بیچنا جو آگے لڑائی کروائے گا، یہی مشغلہ ہے، یہ بھی حرام ہوگا۔ جیسے انگور بیچنا اس شخص کو جو شراب بنائے گا حرام، ایسے کوئی حلال جانور بھی ہو لیکن اس نے جو آگے کام کرنا ہے وہ لڑائی کا کام کرنا ہے، تو اس شخص کو بیچنا حرام ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان سامان القلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت لینے سے منع فرمایا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں 2237 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان سامان القلبی و مہر البغی و حلوان الکاہنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی کمائی کھانے سے منع فرمایا، کتے کی قیمت لینے سے۔ کتے کو بیچنا اور قیمت لینا یہ حرام، اور فرمایا و مہر البغی، کوئی بدکارہ عورت بدکاری کر کے پیسے کماتی ہے، اس کی بدکاری بھی گناہ اور اس کی وہ کمائی بھی حرام۔ اور فرمایا وہ حلوان الکاہن، اور کاہن جو کہانت کرتے ہیں، غیب کی خبریں دیتے ہیں، مستقبل کی پیشین گوئیاں کرتے ہیں، اور اس کے اوپر وہ کو مٹھائی لیتے ہیں یا کوئی بھی چیز لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے منع فرمایا۔
اور یہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی ہی چیزیں ہیں۔ ایک اور چیز جو ہمارے عرف میں بلڈ بینک کے اندر لوگ قیمتاً خون دیتے ہیں، اگر کوئی ویسے ڈونیٹ کرتا ہے، عطیہ کرتا ہے، فی سبیل اللہ خون دیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ اور خون کی بوتلیں لگوانا بھی جواز ہے، علماء نے جو کہتے ہیں کہ حرام ہے کیونکہ خون حرام ہے، خون لگانا بھی حرام ہے، یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر خون کی ضرورت پڑے اور ایک عادل ڈاکٹر اس کا مطالبہ کرے تو خون کسی سے لے لینا بھی جائز ہے، لگوانا بھی جائز ہے، لیکن خون کو وہ بوتل بیچنا حرام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سامن القلبی و سامن الدمی، صحیح بخاری میں 2086 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی قیمت لینے سے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بیچنے سے منع فرمایا، اس کی قیمت لینے سے منع فرمایا۔ اور یہاں میں ایک اور مسئلہ بھی ساتھ ذکر کر دوں کہ اسب الفحل سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بعض لوگ سانڈ کسی کا لے آتے ہیں جفتی کے لیے اور وہ 500 روپیہ لیتا ہے، گائے کے لیے یا بکری یا کوئی اور جانور کے لیے سانڈ لائے اور وہ سانڈ والا 500 یا 1000 کا مطالبہ کرے تو یہ حرام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ ہاں اگر وہ خود مادہ جانور والا آتے ہوئے کوئی چیز اپنی خوشی سے دے دے، کوئی کھل، کوئی اس طرح کی چیز یا گھی، تو وہ اس کے لیے لینا جائز ہوگا، لیکن اگر وہ بیچتا ہے، قیمت کا مطالبہ کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ تو میں ذکر کر رہا تھا خرید و فروخت کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے، خریدی جا رہی ہے، وہ قابل انتفاع ہو۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ حلال ہو، کیونکہ بعض حرام چیزیں بھی ہیں، انہیں خریدنا بھی جائز ہے، بیچنا بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پر گدھا حرام ہے اس کو کھانا، لیکن گدھا خریدنا بھی جائز ہے اور بیچنا بھی جائز ہے اور گدھے سے کمائی کرنا بھی جائز ہے۔ جیسے ہمارے رحمانی بھائی جو ہیں وہ گدھے کے ذریعے کمائی کرتے ہیں تو اس کا بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی شریعت میں منع نہیں ہے، گدھے کو بیچنا بھی جائز ہے، کھچر حرام ہے، بیچنا بھی جائز ہے، خریدنا بھی جائز ہے اور اس کے ذریعے کمائی کرنا یہ بھی جائز ہے۔ تو اس لیے شرط یہ ہے کہ وہ جانور اس سے انتفاع کرنا درست ہو، فائدہ اٹھانا درست ہو اس چیز سے، تو اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے۔ خنزیر سے انتفاع جائز نہیں، خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے۔ کتے سے انتفاع جائز نہیں، اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں شکاری کتا جو ہے اس سے انتفاع ہے، شکار ہوگا، لہذا اس کو شریعت خریدنے کی اجازت دیتی ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ تو تیسری چیز یہ ہے، تیسری شرط کہ مبی بیچی جانے والی چیز اسے نفع اٹھانا جائز ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ بیچی جانے والی جو چیز ہے وہ بائع کی ملکیت ہو، بیچنے والے کی ملکیت ہو، یا کم از کم اسے اجازت دی گئی ہو کہ اس کو بیچ دو۔ اگر کوئی کسی کی چیز بیچتا ہے بغیر اجازت کے تو یہ خرید و فروخت نہیں ہوگی، وہ چیز اس کی اپنی ذاتی ملکیت ہو یا کسی نے اس کو اجازت دی ہو، اپنا وکیل بنایا ہو کہ میری یہ چیز بیچ دینا۔ جیسے پراپرٹی ڈیلر کو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری چیز بیچ دو، اور وہ بیچ دیتے ہیں اور انہیں حقوق دے دیتے ہیں تو یہ جائز ہے، لیکن بغیر حقوق لیے، بغیر اجازت لیے کسی کو کوئی چیز اگر بیچتا ہے تو یہ خرید و فروخت جو ہے یہ کالعدم ہے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ انسان نے اس کو آنکھوں سے دیکھا ہو یا اس کی صفات اس کو معلوم ہوں اور وہ راضی ہو ان صفتوں پر۔ پانچویں شرط کیا ہے کہ جو چیز خرید فروخت ہو رہی ہے وہ انسان اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھے یا کم از کم اس کی صفات جو ہیں اس کو بتائی جائیں اور ان صفتوں پر وہ مطمئن ہو، تو اس صورت میں جائز ہے۔ اگر اس نے آنکھوں سے بھی نہیں دیکھی اور وہ چیز کیا ہے، مثال کے طور پر جہاد آتے ہیں اور بعض کارٹن جو ہے اسی طرح حکومت کے سپرد ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے، تو پھر گورنمنٹ ان کو نیلام کرتی ہے کہ اگر بغیر دیکھے لوگے تو سستی ملتی ہے، اگر وہ کارٹن کھولتے ہیں اور پھر بیچتے ہیں تو پھر مہنگی بیچتے ہیں۔ اس کو بغیر دیکھے کہ اندر سے کیا نکلے گا، یہ بیع الغرر ہے
اور شرطوں میں سے شرط ہے کہ انسان کو وہ چیز یا تو دیکھ کر معلوم ہو یا اس کی چیز کا پتہ ہو، اس کی صفتوں کا پتہ ہو۔ اگر ان میں سے سب مفقود ہے تو وہ خرید و فروخت جو ہے وہ حرام ہے۔ اور چھٹی چیز جو ہے، چھٹی شرط خرید و فروخت کی، وہ یہ ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کی قیمت معلوم ہو، قیمت آپس میں طے کی جائے، اور اگر قیمت طے نہ ہو تو یہ خرید و فروخت حرام ہے۔ آپ کہیں گے کہ کیسے؟ جب بھی بیع ہوتی ہے خرید و فروخت تو قیمت تو طے ہوتی ہے؟ نہیں، بعض صورتوں میں لوگ قیمت طے نہیں کرتے۔ مثلا ہمارے ذمہ دار کیا کرتے ہیں؟ گندم بیچ دی، آج 100 من کوئی گندم بیچ رہا ہے، جس کا ریٹ کیا ہے؟ پیسے کب لیں گے؟ 6 مہینے بعد۔ ریٹ کیا ہے؟ 6 مہینے بعد جو گندم کا ریٹ ہوگا اس ریٹ کے ساتھ ہم پیسے واپس لے لیں گے۔ آج ہلدی بیچ رہا ہے، ریٹ کیا ہے؟ ریٹ طے نہیں ہوا کہ میں 4 مہینے بعد پیسے لوں گا، جو ریٹ 4 مہینے بعد ہوگا وہ لوں گا، یا اس سے بھی زیادہ انلمیٹڈ۔ وہ کیا ہے کہ جب میرا دل چاہے گا پیسے لوں گا، جو اس وقت ریٹ ہوگا میں پیسے لوں گا۔ یہ بالکل حرام ہے بیع کی شرطوں میں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرر کی بیع سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ بھی طالب علم بھی بیٹھے ہیں، باقی احباب بھی۔ غرر کا معنی یہاں دھوکہ نہیں ہے، غرر کا معنی ہے کہ اس چیز کی مقدار مجہول ہو کہ وہ چیز کتنی ہے، یا اس کی قیمت مجہول ہو کہ قیمت کیا ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا 6 مہینے بعد قیمت بڑھ بھی سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے۔ اگر قیمت معلوم مقرر نہیں ہے، طے شدہ نہیں ہے، یا اس کی مقدار طے شدہ نہیں ہے، یا مدت طے شدہ نہیں ہے کہ کس وقت پیسے دے گا، تو تینوں صورتوں میں ہاں ایک ہے اپنی خوشی کے ساتھ قیمت طے ہوگی، چیز ریٹ سب کچھ، تو وہ اس کو رخصت دے دیتا ہے کہ جب بھی آپ پیسے دینا چاہیں دے دیں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر مدت اس طرح ہو کہ فلاں اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ جب پیدا ہوگا اور آگے اس میں جب بچہ پیدا ہوگا، تو اس طرح کی مدت وہ ہو سکتا ہے بچہ پیدا ہو سکتا ہے نہ ہو۔ اگر اس طرح کی مدت ہو تو شریعت نے بیع و حابال الحابالہ سے منع فرمایا ہے، جو یہی معنی ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ مبیع کی قیمت جو ہے وہ معلوم ہونی چاہیے۔ یہ 6 شرطیں ہو گئیں، اور 7ویں شرط یہ ہے کہ جس چیز کو بیچا جا رہا ہے، بیچنے والا مشتری کو سپرد کرنے پر قادر ہو اور مشتری اس کو وصول کرنے پر قادر ہو، وگرنہ بیع حرام ہوگی۔ آپ کہیں گے اس کا معنی کیا ہے؟ مثلا کسی کا بیل جو ہے یا کوئی سانڈ بھاگ جاتا ہے تو وہ کسی کو کہتا ہے میرے ساتھ اس کی خرید و فروخت کرو، لاکھ کا ہے 50,000 دے دینا، آپ کو مل گیا تو آپ کا، اور نکل گیا آپ کے ہاتھ سے آگے انڈیا ہے تو اللہ کی سپرد۔ یہ جوا بھی ہے اور یہ بیع الغرر بھی ہے، اور یہ چیز ایسی ہے کہ جو قابل تسلیم نہیں ہے کہ اگلے کو سپرد کی جا سکے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر دریا کے اندر مچھلیوں کی بیع سے منع فرمایا ہے، ہوا کے اندر پرندوں کی بیع سے منع فرمایا ہے، کیونکہ ان پرندوں کو کوئی ہینڈ اوور کرنے پر قادر نہیں ہے۔ سمندر کی ساری مچھلیاں جو ہیں، ہاں اس میں سے ایک چیز مستثنا سمجھ لیں ذمہ دار بھائی، مثال کے طور پر ہلدی ہم کھڑی بیچ دیتے ہیں یا کماد کھڑا بیچ دیتے ہیں، اور جو گاہک ہوتے ہیں وہ کھڑی ہلدی کا اندازہ لگا لیتے ہیں، اس میں سے کچھ بوٹے جو ہیں وہ اکھاڑ کر کہ اس میں اندازہ کتنی نکلے گی، اس میں بھی کچھ غرر ہے۔ لیکن شریعتیں، مثال کے طور پر حمام پہ کوئی نہانے جاتا ہے، ہر نہانے والا پانی کم و بیش لگاتا ہے، صابن کم و بیش لگاتا ہے، لیکن شریعت میں یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے مستثنا ہیں، وگرنہ امت مسلمہ بہت مشقت میں پڑ جاتی۔ کھڑا کماد بیچنا جائز ہے، کھڑی ہلدی بیچنا جو ہے یہ جائز ہے۔ اس طرح زمین کو ٹھیکے پہ دیتا ہے، آگے ٹھیکیدار کو زیادہ فائدہ ہو، کم ہو یا نقصان ہو، شریعت نے اس میں اجازت دی ہے سونے چاندی کے ساتھ۔ آج ریال، ین، پاؤنڈ اور پاکستانی روپے کے ساتھ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شریعت نے جو منع کیا حصے والی زمین، تو وہ کس طرح منع کیا تھا؟ وہ ہے کہ 10 ایکڑ زمین ہے، ان میں سے ان 5 ایکڑ کی فصل میری ہوگی اور ان 5 کی تیری ہوگی، اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اگر ٹوٹل 10 ایکڑ میں سے آدھی میری اور آدھی تیری ہوگی تو یہ حصہ بھی منع نہیں ہے اور ٹھیکہ بھی منع نہیں ہے۔ تو محترم بھائیوں، 7ویں شرط کیا ہے کہ مبیع بیچی جانے والی چیز کو
بیچنے والا سپرد کرنے پر قادر ہو۔ جیسے کسی کے ہاتھ سے جانور بدک جائے، بھاگ جائے، تو وہ اس کو کسی کو فروخت کر دے، 1,00,000 کا 50,000 کا، وہ بھی لالچ میں آ جائے، اگر مل گیا تو 50,000 کا پرافٹ ہے، لیکن اگر اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو اس کو نفع، اس کا نقصان ہے۔ اس طرح کی خرید و فروخت سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ یہ 7 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، خریدنے والا اور فروخت کرنے والا جو ہے وہ دونوں باہم راضی ہوں، ان کی رضا حقیقی ہو، گن پوائنٹ پر راضی نہ کیا گیا ہو۔ اور نمبر 2، خریدنے والا فروخت کرنے والا دونوں جائز التصرف ہوں، وہ خرید و فروخت کے اہل ہوں، بالغ ہوں، مکلف ہوں، رشید ہوں، خرید و فروخت کو سمجھتے ہوں۔ اور نمبر 3، جس چیز کو بیچا جا رہا ہے اسے نفع اٹھانا جائز ہو۔ اور اگلی بات یہ ہے جس کو بیچا جا رہا ہے بیچنے والے کی ملکیت ہو یا بیچنے والے کو اجازت ملی ہو کہ اس کو بیچ دے، اور اگلی چیز اس کی قیمت معلوم ہو، اور پھر یہ کہ اس کی مقدار معلوم ہو، اور 7ویں چیز یہ ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے بیچنے والا اگلے کے ہینڈ اوور کرنے پر قدرت رکھتا ہو۔ 7 شرطیں یہ عمومی شرطیں ہیں بیع کی، کوئی ایک شرط بھی گم ہو گئی تو وہ خرید و فروخت حرام ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم بھائیو، یہ خرید و فروخت کے متعلق 7 شرطیں۔ میری درخواست یہ ہے کہ ہر بندہ بیع کا ہر مسئلہ نہیں سمجھتا، کوئی بھی شک شبے والی بات ہو تو کسی اچھے عالم سے رابطہ کر کے پوچھ لیں، میں یہ خرید و فروخت کرنے لگا ہوں، جائز ہے یا ناجائز، کیونکہ حلال حرام کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو خرید و فروخت کے متعلق چند ایک آداب میں ذکر کرنے لگا ہوں، تو آپ ذرا توجہ سے سنتے جائیں۔ سب سے پہلا کہ خریدتے بیچتے وقت ریٹ طے کرنے کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تو صحیح بخاری میں 2106 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو نجار کو یا بنی نجار سامنونی بحائطکم۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے، مسجد نبوی کو بنانے کا وقت آیا تو بنو نجار کے بچوں کی سال سہیل کی وہ زمین تھی، آپ نے ان کو بلا کر ان کے اولیاء کو کہ میرے ساتھ ریٹ بتاؤ، آپ کی زمین کا ریٹ کیا ہے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ ریٹ مانگنے کا زیادہ حق بیچنے والے کا ہے، لیکن ہاں اگر وہ کہہ دے کہ تم بتاؤ تو جائز ہے، لیکن اصل حق اس کا ہے۔ اگر وہ کہے کہ نہیں آپ ہی بتائیں تو حق اس کا ہے زیادہ کہ بیچنے والا خود بتائے کہ میں یہ ریٹ لینا چاہتا ہوں۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز بیچتے وقت جو ہے اس کا عیب ہمیں نہیں چھپانا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، کہ اگر خرید و فروخت کرنے والے بیچنے والا اپنی چیز کا عیب بتا دیتا ہے کہ بھائی میرے اس جانور میں، اس گاڑی میں فلاں عیب ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی بیع میں اللہ برکت فرما دے گا۔ اور جب اللہ کے نبی فرما دیں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے، لہذا عیب بتانا ضروری ہے۔ یہاں تک فرمایا وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے چیز بیچتے وقت عیب چھپا لیا اور جھوٹ بولا تو اس برکت، اس خرید و فروخت کی برکت تباہ و برباد ہو جائے گی، برکت کو مٹا دیا جائے گا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ میں 2246 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس کے لیے جائز نہیں اپنے بھائی کو اگر کوئی چیز بیچتا ہے اور اس میں کوئی عیب ہے تو فرمایا اس پر حق ہے کہ ضرور عیب اس کو واضح کرے، اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ اور تیسری چیز اس کے متعلق دوسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے،
غلے کا ڈھیر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ہاتھ اندر داخل کیا اور اندر غلہ تر ہے، فرمایا یا صاحب الطعام ما ھذا، او غلے والے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول بارش ہو گئی تھی، غلہ بھیگ گیا تھا۔ فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس، آپ نے اس گیلے غلے کو اوپر کیوں نہیں رکھا کہ لوگ دیکھ لیتے؟ اور ابن ماجہ کے اندر 2452 نمبر حدیث، مسند احمد میں وضاحت ہے کہ اللہ کے نبی کو آسمان سے وحی کی گئی تھی کہ اس غلے میں مسئلہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے جاسوسی سے منع فرمایا ہے۔ ہاں کسی کا عیب ظاہر ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نبی تو ایک عظیم شخصیت تھی، تو آپ نے غلے کے اندر ہاتھ داخل کر دیا۔ تو ابن ابو داود اور مسند احمد بن حنبل میں، ابو داود میں 3452 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کو آسمان سے وحی کی گئی تھی کہ اس غلے کے اندر مسئلہ ہے۔ اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا من غشنا فلیس منی، جو ملاوٹ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے، ماپ تول کے اندر کمی نہ کریں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ماپ تول میں کمی کرتی تھی، اللہ نے دھوپ میں ستایا، پھر آسمان سے بادل بھیجا، انہوں نے سمجھا یہ بادل ہے، سب بادل کے نیچے جمع ہو گئے، آسمان سے آگ گری، زمین پہ زلزلہ بپا ہوا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قوم ماپ تول کے اندر کمی کرتی ہے، پٹرول پمپوں پہ جا کر دیکھ لیں کیا پورا لیٹر ملتا ہے؟ کتنے وہ لوگ ہوں گے جو ایماندار ہیں اور اللہ نے ایمانداری کی وجہ سے ان کے رزق میں اور برکت ڈالی ہے، لیکن کتنے وہ لوگ ہیں جن کا پیمانہ ایک ہے لیٹر، اس کو ماپ کہتے ہیں، کلو اس کو تول کہتے ہیں، ماپ تول کے اندر کمی نہ کی جائے۔ فرمایا جو قوم ماپ تول کے اندر کمی کرتی ہے الا اخذوا بالسنین، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر قحط پڑتے ہیں، اور وشدت المعونہ، پھر معیشت کی تنگی اور اخراجات کی سختی آتی ہے، وجور السلطان، اور حکمرانوں کا ظلم و ستم ان کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ جو قوم ماپ تول کے اندر کمی کرتی ہے، لہذا ماپ تول کے اندر ہمارے نبی کا حکم یہ ہے زن و ارجح، فرمایا تول کر دو، پورا دو، بلکہ تھوڑا سا زائد دو، یہ حکم ہے، مستحب ہے۔ آپ جب چیز کو دے رہے ہیں تو تھوڑی سی زیادہ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت فرمائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، خرید و فروخت کرتے وقت قسمیں کھانا زیادہ، اس سے گریز کیا جائے۔ اگر جھوٹی قسم ہے، کوئی مال جھوٹی قسم سے بیچتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ کون؟ المسبل، ایک اپنی چادر شلوار اور تہبند اور ٹراؤزر ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، المسبل، اللہ اسے نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور فرمایا دوسرا وہ شخص والمنان، کسی پر احسان کر کے جتانے والا، والمنفق صلاتہ بالحلف القاذب، اور جو اپنے سامان کو فروغ دیتا ہے، مارکیٹ بڑھاتا ہے اپنے سامان کی جھوٹی قسم کھا کے، اللہ کل قیامت کے دن نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ خریدتے وقت بھی نرمی کریں، سخت نہ ہو جائیں، اور بیچتے وقت بھی نرمی کریں، اور جب قرض لینے جائیں تو اس وقت بھی نرمی کریں۔ اللہ کے نبی نے دعا دی ہے رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحمت کرے اس بندے پر جو بیچتا ہے تو نرمی کرتا ہے، چلو یار اتنے کی لے جاؤ، اور جو خریدتا ہے تو نرمی کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو نفع دینے کے لیے تیار ہوں، زیادہ بھی لے لیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا جو خریدتے وقت، بیچتے وقت، اور پھر پیسے لینے کے وقت، تقاضے کے وقت نرمی کرتا ہے، اللہ کے نبی نے دعا کی ہے اللہ اس پہ رحمت فرما دے۔ صحیح بخاری میں 2076 نمبر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے خریدتے فروخت کرتے وقت نرمی کریں۔ پھر یہ یاد رکھیں ہمارے دکاندار بھائی بعض اوقات کوئی چیز خرید لیتا ہے، اسے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ واپس کرنا چاہتا ہے۔ ہاں بعض صورتوں میں واپس لینا واجب ہے، یہ آگے جمعوں میں انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن جب خرید و فروخت مکمل ہو گئی اور اس کے پاس کوئی شرعی اختیار نہیں، یہ سودا واپس نہیں لیتا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ اس سے سودا واپس لے لے کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقال مسلمن اقالہ اللہ اسرتہ، جو کسی مسلمان کا سودا واپس لے لیتا ہے،
اسے واپس لینا شریعت پابند نہیں کرتی، لیکن پھر بھی کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لے آؤ میں واپس رکھ لیتا ہوں، اللہ اور بھیج دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ لہذا اقالہ کریں، اس کو فقہی اصطلاح میں اقالہ کہتے ہیں۔ خریدا ہوا سامان کو واپس لے آئے تو واپس لے لینے سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور محترم بھائیوں، قبضے سے پہلے جب تک اپنا قبضہ نہ ہو کسی اور کو چیز بیچنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہاں تک مثلا ایک بندے نے کسی کے گھر سے گندم خریدی، ادھر ہی پڑی ہے، کسی اور گاہک کو بیچ دی، یہ حرام ہے۔ ہاں یہ الگ صورت ہے کہ سٹور میں پڑی ہے، سٹور کسی کا ہے، وہاں وہ کرایہ دے رہا تھا، اس نے قبضہ کر لیا، کرایہ اس نے دے دیا تو یہ بھی قبضہ ہے۔ لیکن ایک ذمہ دار کے گھر گندم ہلدی پڑی ہوئی ہے اور ایک گاہک کسٹمر ادھر سے خریدتا ہے، پھر ادھر پڑی ہوئی آگے دوسروں کو بیچ دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ اور آج کے جمعے کا آخری مسئلہ جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے سودے پہ سودا نہ کرو۔ ایک مسلمان کسی سے خرید رہا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں اس سے نہ خریدو، میرے پاس آ جاؤ، یا مشتری یا بائے بیچنے والا دوسرے کو کہتا ہے اس سے مت لو، مجھ سے لو، مشتری کہتا ہے، یا ایک بندہ کہتا ہے اس کو نہ بیچو، ایک بندے نے 1,00,000 کی کوئی چیز لے لی ہے، دوسرا کہتا ہے میں 1,20,000 دیتا ہوں، تو وہ اس کو دے دیتا ہے۔ یہ سب جرم کر رہے ہیں، جو بیچ رہا ہے وہ بھی جرم، جس نے 1,20,000 لگایا ہے وہ بھی جرم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کے اوپر خرید و فروخت نہ کرے۔ ایک مسلمان کی بیع ہو گئی ہے تو دوسرا مسلمان مت کرے۔ اس طرح ایک گھر اگر منگنی کا پیغام ہو گیا ہے تو دوسرے بندے کو بالکل منع ہے کہ وہ کہے یہ رشتہ مجھے دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ خرید و فروخت ایک دوسرے کے اوپر کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے کہ جامعہ خیر البشر اہل حدیث میں 7 فروری بروز اتوار بعد نماز عشاء میں پروگرام ہے، جس کے اندر قاری عطاء اللہ مدنی صاحب اور حافظ مقصود ربانی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ احباب سے شرکت کی اپیل ہے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد